اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا پس ان اگر زلل تم پھسلنے لگو، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آنے لگو، من بعد اس کے کہ ما جب کہ آ گئی ہیں تمہارے پاس بینات روشن دلیلیں، واضح ثبوت، اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ جب کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس دلیلیں، فَعْلَمُوا پس جان لو، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ حل کیا ینظرون کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، الا مگر ان کے یاتیا آ جائے ہوں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فی ظلال من الغمام کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان کے پاس۔ کیا وہ اس چیز کے انتظار میں ہیں؟ فی ظلال ایسا چھایا ہوا، من الغمامی اللہ کی طرف سے عذاب جو بادلوں کی صورت میں ہو، والملائکاتی اور فرشتے، وقضیا اور فیصلہ ہی کر دیا جائے، امر بات کا اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، اور الا طرف اللہ کی طرف ہی ترجعو رجوع کیے جائیں گے، لٹائے جائیں گے، امور سارے کام سارے معاملات آخر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لٹائے جائیں گے۔ سل آپ پوچھئے، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم کتنے آتیناہم ان کے پاس آئی ہیں، کتنی ہی آئی ہیں ان کے پاس، من آیات نشانیاں، آیتیں، بینات روشن نشانیاں روشن دلیلیں، ومن اور جو کہ بدل ڈالتے ہیں نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد اس کے جب کہ ما جاءتہ جب کہ ان کے پاس آ گئی ہیں ساری نعمتیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ شدید سخت عذاب دینے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے انتقام لے گا، اور وہ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، کوئی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا، لیکن اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اس سرکش کو ابھی ڈھیل دینا چاہیے تو اسے فوراً پکڑ نہیں لیا جاتا بلکہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے، اس لیے عزیز کے ساتھ حکیم کا ذکر بھی آیا ہے۔ مسلمانوں کو جو عزت اور امانت سونپی جا رہی تھی وہ ان سے پہلے بھی کئی قوموں کو دی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تو دنیاوی عزت ان سے چھین لی گئی اور دین حق کی امانت ان سے واپس لے لی گئی اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہ کر دی تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر مثال دیکھنا چاہو تو تمہیں قدیم کتب خانوں کی ورگردانی کرنے اور پرانے کھنڈرات میں سال ہر سال یہاں محو فکر کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو تمہارے پڑوس میں قوم بنی اسرائیل بس رہی ہے اس سے پوچھ لو، وہ اپنی کج بحثی اور حق پرست پوشی کی پرانی عادات کے باوجود ان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کر سکتی۔